ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ کو ان اعمال کی خبر ہے جو تم کرتے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ یہی لوگ فاسق لوگ ہیں۔ جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے کامیاب لوگ ہیں۔ یہ سورہ حشر کی آخری رکوع کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتائی ہے، اہل ایمان کو متوجہ کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر بنیادی چیز ہے۔ ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اگر اس کی بنیاد اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی نہیں ہوگی تو وہ اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جتنے بھی اعمال کریں، سب سے پہلا سبق میں یہ دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی میں آپ رہ رہے ہیں، اس زندگی میں دنیا مزرعۃ الآخرہ، ہماری دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ بیجیں گے وہی کچھ کاٹیں گے۔ ہم نے آج جائزہ لینا ہے، آج احتساب کرنا ہے۔ ہم ابھی زندہ ہیں، ابھی صحیح سلامت ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے۔ اگر نیکیاں بھیجی ہیں، نیکیوں پر ہم گامزن ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ابھی وقت ہے معافی مانگنے کا۔ استغفار کا وقت اس وقت تک ہے، معافی کا وقت اس وقت تک ہے جس وقت تک آدمی کو موت کے آثار نظر نہیں آ جاتے۔ اس کے بعد جان کنی کے عالم میں معافی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اللہ کی عدالت میں جب کھڑے ہوں گے، اس کٹہرے میں جب کھڑے ہوں گے اور اللہ حساب لے گا، کچہری لگی ہوگی، تو اس وقت سے پہلے اپنا حساب لے لینا چاہیے، اپنے آپ کو جانچ لینا چاہیے۔ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ لوگ مجھے جتنا مرضی شریف کہیں، جتنا مرضی مجھے نیک کہیں، لیکن میں خود اپنے آپ سے واقف ہوں۔ میرا اندر خود کوئی دے گا، میرا خود اپنے آپ سے میں واقف ہوں کہ میں کتنا نیک ہوں اور کتنا میں برا ہوں۔ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، حق پر ہے یا باطل پر ہے، غلط ہے یا صحیح ہے۔ اس لیے ہر ایک آدمی کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، دنیا کی زندگی میں دیکھ لے، احتساب کر لے اپنا، اور روزانہ کی بنیاد پر بلکہ احتساب کرنا چاہیے۔ ہر روز آدمی جب رات کے وقت سوئے، سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر سوئے۔ کیا پتہ یہ رات اس کی آخری رات ہے، پتہ تو نہیں ہے کہ اس کی رات کی آخری رات ہو۔ اس لیے اللہ سے دن کے رات کے وقت معافی مانگے، دن کے وقت جو گناہ ہوئے ان سب کی معافی مانگے، اور جو نیکیاں ہوئی ان پر اللہ کا شکر ادا کر کے رات کو سو جائے۔ کوئی پتہ نہیں اس کی زندگی کی آخری رات ہو۔ اس لیے ہر لمحے کو، ہر وقت کو آخری لمحہ، آخری رات سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز تو پڑھو اس طرح پڑھو کہ جو گویا تم زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو۔ ہمیں تو یہ سبق دیا گیا کہ ہر وقت تیار ہو، کوئی پتہ نہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں، کس طرح کر کے لوگ ایک دم فوت ہو جاتے ہیں، ایک دم موت آ جاتی ہے۔ وہ وقت ہی نہیں رہا کہ کتنا عرصہ لوگ بیمار رہتے تھے، لوگ چارپائیوں میں پڑے رہتے تھے، مہینہ دو مہینے لوگ بیمار رہتے تھے۔ پھر لوگ کہتے تھے جی کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، دیکھو کہ کون فوت ہوا ہے۔ لوگ کہتے تھے جی فلاں بزرگ ہے، فلاں بوڑھا آدمی ہے، وہ بیمار تھا، وہی بات ہوتی تھی کہ وہی آدمی فوت ہوتا تھا، جس کے بارے میں لوگوں کے تجسس اور خیالات ہوتے تھے۔ لیکن آج کیفیت اور طرح کی ہے۔ ایک عورت جھاڑو دے رہی تھی، ہمارے گاؤں میں جھاڑو دے رہی ہے، جھاڑو دیتے دیتے وہ ایک دم فوت ہو گئی۔ ایک اور آدمی ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، مستری ہے، چائے پی ہے، خود گو کے اوپر، خود اس کے اوپر چڑھا ہے، چڑھ کر اینٹیں لگا رہا ہے، وہیں اس کی موت اس کی آگے گو کے اوپر فوت ہو گئی۔ آج کل کی موتیں اس طرح کی ہیں، تو اس لیے آج کل کے اس حساب سے آدمی کو خود ہر وقت تیار رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں ہر وقت تیار ہوں، ہر وقت میں نیک اعمال کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک دیکھیے کہ اس نے کیا کچھ کل کے دیا کے بھیجا ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے ڈر کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک غار ہو، غار کے اندر باہر جانور جو ان کو معلوم ہو نا کہ غار کے اندر شیر ہے، تو کوئی بھی جانور اس غار کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کو پتا ہوگا کہ میری موت ہے اس غار کے اندر۔ اسی طرح کر کے جس دل کے غار کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوگا، اس کے اندر دنیا کے ڈر اور دنیا کے خوف نہیں آ سکتے۔
اور کبھی نہیں آ سکتے، کیونکہ اس دل کے غار کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف یہ بنیادی چیز ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو اعمال کی خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ کا ڈر کس حد تک کرنا چاہیے، کتنا ڈرنا چاہیے؟ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے، کوئی حد نہیں ہے اللہ سے ڈرنے کی، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کو وسیلہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ وسیلہ ہیں۔ کوئی نماز کے وسیلہ کے ذریعے کوئی نماز کے ذریعے اللہ کا وسیلہ تلاش کرتا ہے اور اس تک پہنچتا ہے، کوئی زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کا وسیلہ تلاش کرتا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے، کوئی رمضان کے روزوں کے ذریعے، کوئی اور نیک اعمال کر کے، کوئی صدقہ خیرات کے ذریعے، کوئی زکوٰۃ کے ذریعے، فی سبیل اللہ اعمال کر کے لوگ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، اور پھر فرمایا کہ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو موت آئے تو اس حالت میں کہ تم اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہو۔ یعنی تمہارا ڈرنا کو وقتی طور پر نہیں ہونا چاہیے کہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو یا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے چلو جی اللہ سے ڈر جاؤ، نہیں، ڈرنا ہے، مستقل ڈرنا ہے، دائمی اللہ کا خوف، دائمی اللہ کا ڈر، موت تک اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوگا تو پھر اسلام کے مطابق زندگی گزر سکے گی، ورنہ اگر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہ ہوا تو پھر زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزر سکے گی۔ پھر اسی طرح کر کے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف بنیاد ہے نیک اعمال کی۔ جن نیک اعمال کی بنیاد اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خوشنودی ہوگی، وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو نیک اعمال کیے جائیں گے اس لیے کہ دکھاوا، ریاکاری، نمود و نمائش وہ اللہ کی مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جتنے بھی نیک اعمال ہم کریں ہمیں کوشش کرنی چاہیے صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر سارے نیک اعمال کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کو سارے اعمال کی خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ 7 زمینوں کے نیچے کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہو اس کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے، وہ چونٹی جو بولتی ہے اس کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے، وہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کی بھی اس کو خبر ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دفعہ تجربے کے لیے پتھر کو توڑا تو دیکھا کہ اس کے اندر کیڑا، اس کے اندر کیڑے کے منہ میں ہرا پتا ہے۔ اب وہ پتھر ہے، پتھر کے اندر ہرا پتا کدھر سے آ گیا؟ لیکن اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ رزق اس کو دے رہا ہے، اس لیے وہ خالق، وہ مالک، وہ یہ بات فرما رہا ہے کہ اللہ کو ان اعمال کی خبر ہے جو تم کرتے ہو، کس نیت سے کرتے ہو، کس ارادے سے کرتے ہو، کس کے لیے کرتے ہو اور کس وقت کرتے ہو، یہ ساری خبر اس کو ہے اس چیز کی کہ جتنے بھی اعمال ہم نیک کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اور پھر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اب اللہ کو بلانے کا کیا نقصان ہوا؟ اللہ کو بلانے کا یہ نقصان ہوا کہ خود اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے آپ کو بھی بلا دیا۔ فرمایا یہ لوگ فاسق لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی بلا دیا اور اللہ کو بھی یاد نہ رکھا۔ فرمایا کہ جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دنیا کی زندگی دونوں کی مختلف ہوگی، ایک جہنم میں جانے والے آدمی کا راستہ مختلف ہے، اب وہ اس روڈ پر چل رہا ہے جو جہنم کی طرف جاتی ہے، ایک دوسرا آدمی ہے وہ اس روڈ پر، اس راستے پر چل رہا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ لازمی بات ہے جو راولپنڈی جانے کے لیے راولپنڈی والی گاڑی پر بیٹھے گا اور راولپنڈی پہنچے گا، اور جو لاہور جانے کے لیے لاہور والی گاڑی پر بیٹھے گا اور لاہور پہنچے گا۔ اس لیے دنیا میں انتخاب کر لینا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہمارا ٹکٹ کیا ہے، کون سا راستہ ہے، ہماری وہ روڈ کون سی ہے، جنت والی ہے یا دوزخ والی ہے۔ ہر ایک آدمی اچھی طرح اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں کس نیت سے کر رہا ہوں، کس ارادے سے کر رہا ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی نیک اعمال ہیں اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔